حضرت عائشہ تک جو ہے وہ صحیح ہے۔ ان حقائق کے پیش نظر کیا یہ نتیجہ نکالنا بعید از قیاس یا دور کی کوڑی لانا ہے قرار دیا جا سکتا ہے کہ تخلیق کائنات کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کے اولین کلمہ کن نے اپنے تنزل کے مرحلہ اول میں ایک نور بسیط کی صورت اختیار کی، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے خلعت وجود عطا فرمایا ملائکہ اور ارواح انسانیہ کو، جن کی اصل نور ہے۔ ارواح انسانیہ بھی نور سے تخلیق پائیں، ملائکہ حدیث مرفوع موجود ہے اور حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم کی، کہ نور سے پیدا کیے گئے۔ اور جو صاحب تشخص و شعور ہی نہیں، خود شعوری کی نعمت عظمیٰ سے بھی سرفراز ہیں۔ اور اس میں کون سے تعجب کی بات ہے کہ ان ملائکہ اور ارواح انسانیہ میں سب سے پہلے خلعت وجود سے سرفراز ہونے والی ہستی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی روح محمدی ہی ہو، فداہ آباؤنا و امہاتنا۔ یہ تطبیق اب ہو رہی ہے کہ تنزل اول جو ہے اللہ کے کلمہ کن کا، میں نے جو بحث کی، تنزل ذات باری تعالیٰ کی نہیں ہے، اللہ کے کلمہ کن کا تنزل ہے۔ ذات اپنی جگہ پر قائم، جیسے میں اگر کہتا ہوں کن تو میرا وجود اپنی جگہ پر مستقل بذات ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، وہ جو کہ تو قائم ہے۔ یہ کلمہ کن ہے، آخر اس میں انرجی ہے۔ یہ فضا کے اندر جو بھی اس نے لہریں پیدا کی ہیں، وہ لہریں بہت بڑی طاقت رکھنے والی ہیں۔ ہمارے پاس اگر سینسیٹیو جو ہے وہ موجود ہوں انسٹرومنٹس، تو آج سے ہزاروں برس پہلے کی جو لہریں تھیں ان کو بھی کیپچر کیا جا سکتا ہے، کہیں نہ کہیں خلا کے اندر موجود ہیں آج بھی، انہیں آپ واپس لا سکتے ہیں۔ تو یہ میرا لفظ کن ہے جس نے کہ یہ ساری شکل اختیار کی ہے۔ اللہ کا کلمہ کن ہے جس نے کہ تنزلات کا جب سفر شروع کیا ہے تو پہلا تنزل یہ ہے کہ اس نے ایک نور بسیط کی شکل اختیار کی۔ اس میں دو الفاظ نوٹ کیجئے، نور بسیط و لطیف و خنک۔ اس نور میں حرارت نہیں تھی، یہ نور بسیط تھا، پھیلا ہوا، نہایت لطیف۔ اس نور سے پھر پیدا ہوئے ہیں اس مرحلے پر ملائکہ اور ارواح انسانیہ۔ اور ارواح انسانیہ میں اچھا ان ملائکہ میں بھی کون سی بات غلط ہو گیا، ارواح کی پہلے ہوئی ہو، ملائکہ کی بعد میں ہوئی ہو۔ اور ارواح انسانیہ میں سب سے پہلے روح محمدی کی تخلیق ہوئی ہو، یہ کوئی چیز نہ مستبعد ہے، نہ کوئی ہمارے عقیدے کو متزلزل کرنے والی ہے، نہ اس میں کسی درجے میں کوئی شرک کی آمیزش ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، یعنی اول ما خلق اللہ روحی۔ سب سے پہلے اللہ نے، آخر کوئی نہ کوئی شے تو پہلے پیدا کی ہے نا، سب سے پہلے جو شے اللہ نے پیدا کی وہ میری روح۔ یہاں تک تو میرے نزدیک نہ توحید میں کوئی رکھنا پڑتا ہے، البتہ آگے کی بات وہ پھر اس سے بحث ہوگی کہ وہ روایت کس پائے کی ہے، اس سے آگے کی باتیں کہ پھر اسی نور کے چار حصے ہوئے، اس میں سے ایک سے قلم، ایک سے لوح، ایک سے یہ، ایک سے وہ بنا، یہ اصل میں پھر بات کی باتیں ہیں۔ لیکن یہ کہ اس حد تک جو معاملہ ہے وہ میرے نزدیک، کم سے کم میرے نزدیک قابل قبول ہے، کسی اور کو قبول ہو نہ ہو اس سے مجھے بحث نہیں۔ واضح رہے کہ قرآن حکیم جیسے نہ صرف شعور بلکہ شعور ذات کی حاصل ان دونوں انواع یعنی فرشتوں اور ارواح انسانیہ کو عالم امر سے متعلق قرار دیتا ہے، اسی طرح ان کے باہمی مخاطبہ و مکالمہ، روح جب روح سے مخاطب ہوگی، روح نبی، روح محمدی اور روح القدس، ان دونوں کا مکالمہ ہے جس کا نام وحی ہے۔ وحی کیا ہے؟ حضرت جبرائیل حضور تک منتقل کر رہے ہیں، اور روح الامین، روح القدس، روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحی در حقیقت وہ ان کانوں سے حضور نہیں سنتے تھے، وہ قلب سے سنتے تھے۔ اس کا تعلق سارا جو ہے وہ جو آج صبح ہم نے پڑھا تھا انسانی وجود کا، وہ دوسرا حصہ نزل بہ روح الامین علی قلبک، وہ قلب پر براہ راست نازل ہوئی ہے، اس کا کوئی تعلق ان کانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہ روح کا ہم کلام ہونا ہے روح کے ساتھ، روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام ہوئی ہے روح الامین سے، روح قدس سے۔ اس لیے وحی کو بھی روح کہا ہے، فرشتہ بھی روح، اور روح کے ساتھ عالم امر کا لفظ بھی اس کے اندر ایڈ ہو گیا۔
وہی بھی روح، وہی کی ریسیپینٹ بھی روح محمدی، وہی الفاظ چل رہے ہیں روح اور امر اور وہی نور کا لفظ۔ در حقیقت یہ سب کے سب ایک قبیل کی چیزیں ہیں۔ واضح رہے کہ قرآن حکیم جیسے نہ صرف شعور بلکہ شعور ذات کی حاصل ان دونوں انواع یعنی فرشتوں اور ارواح انسانیہ کو عالم امر سے متعلق قرار دیتا ہے۔ یہ ذرا الفاظ جو آئے ہیں اس کو نوٹ کیجئے۔ ایک ہے شعور، کانشسنس، ایک ہے خود شعوری، سیلف کانشسنس۔ اس زمین آسمان کا فرق ہے۔ کانشسنس تو حیوانات میں بھی ہے، سیلف کانشسنس شعور ذات۔ کتا بھی دیکھ رہا ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن کتا جب دیکھتا ہے اس کو یہ شعور نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ میں جب دیکھ رہا ہوں تو میں یہ شعور رکھتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ جو سیلف کا تصور ہے یہ صرف انسان کے ساتھ ہے۔ حیوانات میں شعور ہے، خود شعوری نہیں ہے، سیلف کانشسنس نہیں ہے۔ یہ ایکسکلوسیو انسان کا معاملہ ہے۔ اسی طرح سیلف کانشسنس جنات کی بھی ہے، اسی طرح سیلف کانشسنس ملائکہ کی بھی ہے۔ اس کل کائنات میں صرف 3 یہ مخلوقات ہیں جن کے اندر خود شعوری موجود ہے۔ فرشتہ بھی صاحب تشخص اور خود شعوری کی صلاحیت رکھنے والا موجود ہے، جن بھی صاحب تشخص اور خود شعوری کا حامل ہے، انسان بھی صاحب تشخص اور خود شعوری کا حامل ہے۔ اس لیے میں نے یہاں یہ کہا ہے کہ نہ صرف شعور بلکہ شعور ذات کی حامل ان دونوں انواع یعنی فرشتوں اور ارواح انسانیہ کو عالم امر سے متعلق قرار دیتا ہے، اسی طرح ان کے باہمی مخاطبہ و مکالمہ اور خود اللہ تعالیٰ کے ان دونوں سے خطاب و کلام کو بھی، جس کا نام وحی ہے، جس کا اصطلاحی نام وحی ہے، عالم امر سے متعلق قرار دیتا ہے۔ چنانچہ جب فرشتہ اللہ سے حاصل کرتا ہے تو بھی وحی ہوتی ہے، وہ اللہ وحی کرتا ہے تو فرشتوں میں ہلچل بچ جاتی ہے، اور پھر فرشتے ایک دوسرے سے، یہ تو حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ماذا قال آنفا، قرآن مجید میں ہے، قال الحق، تو وہ بھی اس کے لیے بھی لفظ وحی ہے۔ اس موضوع پر قرآن حکیم کا ذروہ سنام یعنی اہم ترین مقام سورہ شورى کی آیات 51 اور 52 ذرا ان توجہ سے سنیے اب۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، لفظ روح بھی آ گیا، امرنا بھی آ گیا، لفظ وحی بھی آ گیا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ یہ چاروں الفاظ جن پر میں نے بحث کی ہے اتنی دیر میں، چاروں اس ایک آیت میں جمع ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور کسی بشر کی بھی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کی اوٹ سے یا بھیجے کسی فرشتے کو، پس وہ وحی کر دے اس کے اذن سے جو وہ چاہے۔ وہ بڑا ہی عالی مقام اور بڑا ہی حکیم ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف بھی وحی کی ہے ایک روح اپنے امر میں سے۔ نہ تم یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک نور بنا دیا جس سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں، اور بے شک تم ایک سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرنے والے ہو۔ ان آیات مبارکہ میں روح، امر، وحی اور نور کے الفاظ مبارکہ جو ہماری اس پوری بحث کا مبنا و مدار ہے، جس شان سے وارد ہوئے ہیں، اس کی کوئی دوسری مثال اغلباً خود قرآن میں بھی موجود نہیں، واللہ عالم۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان 2 آیات کو اس موضوع پر قرآن حکیم کا ذروہ سنام قرار دیا ہے۔ اب آئیے جو بحث کی تکملہ ہے، اس کو صاف کیجئے بھائی۔ جہاں سے ہم نے بحث شروع کی تھی، ذات باری واجب، قدیم،
اس سے حدوث اور امکان کا سفر کن مراحل میں طے ہوا؟ صدور کلمہ کن، یہ صدور کا لفظ لا رہا ہوں میں اب، اس نے تنزل اول ہے اب میرے نزدیک۔ بسیط، لطیف اور خنک نور، اور اسی سے تخلیق ہوئی ارواح انسانیہ اور ملائکہ کی۔ تنزل دو، اور یہ سارا جو ہے عالم امر ہے۔ ارواح انسانیہ کا تعلق بھی عالم امر سے ہے، لہذا روح انسانی کو یہاں سے عرش تک جانے میں کوئی وقت نہیں لگتا، جیسے فرشتے کو کوئی وقت نہیں لگتا۔ جبرائیل عرش سے فرش تک آنے واحد میں آتا ہے، لیکن یہ جبرائیل کے بارے میں تو آپ آسانی سے مان لیں گے، روح کے بارے میں وہ شرک نظر آئے گا۔ حالانکہ جبرائیل بھی مخلوق ہے، لیکن وہ مخلوق عالم امر کی ہے، اس عالم خلق کی نہیں ہے۔ اگر اسی سطح پر ہم نے مان لیا ہے کہ ارواح انسانیہ بھی، انہیں بھی کوئی وقت نہیں لگتا، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، یہاں سے عرش، جہاں تک بھی اللہ چاہے، اس نے رب سے ہوگا، لیکن یہ اپنی علیحدہ بات ہے، لیکن ٹائم ایلیمنٹ تو اس پہ ہے ہی نہیں سرے سے۔ یہ تو یہاں سے پھر جو دوسرا ہوا ہے تنزل، اب ٹائم ایلیمنٹ آئے گا۔ یہ جو ہے اس کو میں کہتا ہوں بگ بینگ۔ یہ بگ بینگ جو ہے ہمارے سائنسدانوں کی یہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی، یعنی اب ایک اور کلمہ کن جس نے کہ اس نور میں ایک ایکسپلوژن کیا ہے، یہ ہے تنزل ثانی۔ جس سے ناری کرے وجود میں آئے ہیں۔ آج آپ اگر پڑھیں گے، آپ یہ فرسٹ 3 منٹس ایک کتاب لکھی ہے ایک سائنسدان نے، اس کی جو وہ ایکسپلوژن ہوا ہے، اس کے نتیجے میں جو کرہ، آتشی کرہ وجود میں آیا ہے، بلینز نہیں ٹریلینز ڈگری سینٹی گریڈ کی ہیٹ تھی اس کی، اس کو تو آدمی چکرا جاتا ہے، اس کی حرارت کا کیا عالم تھا۔ اس نار سے اس سطح پر مخلوق پیدا ہوئی ہے جنات۔ یہ لطافت سے کثافت تک کا سفر اب جاری ہوا ہے۔ تیسرا تنزل ہے ان ناری کروں کا ٹھنڈا ہونا۔ جس سے خاک، آب اور باد وجود میں آئے۔ وہی نا، اب دیکھیے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کے تعلق اب سائنس سے ہے۔ لطافت سے کثافت کا سفر، لطیف وجود لطیف کثیف کی طرف کنڈنس ہوتا جا رہا ہے۔ وہی کرے ٹھنڈے ہوئے تو اس میں سے بخارات نکلے، ہے اسی میں سے، کہیں اور سے باہر نہیں اب آ رہا۔ وہی بخارات اوپر جا کر کنڈنس ہوئے، اسی کے اندر وہ ہوا بھی رہ گئی، اور اسی کے آکسیجن اور ہائیڈروجن سے کوئی اللہ تعالیٰ کا پھر کوئی لفظ کن ہو سکتا ہے، یا جیسے بھی ہو، جیسے کہ کوئی فزیکل ایک ایونٹس کی چین ہے، چل پڑی ہے۔ پانی وجود میں آیا، لاکھوں برس تک بارش ہوئی، سمندر وجود میں آئے۔
یہاں سے اب تنزل کا سفر ختم ہو گیا، یہاں سے اب ارتقاء کا سفر شروع ہوا ہے۔ یہ ہے وہ چیز کہ جو ہمارے اس دور کے فلاسفہ کے وہم اور گمان سے بہت دور تھی۔ وہی چیزیں جو سپلٹ ہوئی تھی انہی میں اب تالیف شروع ہوئی۔ حیوانات و نباتات کی تخلیق اور ارتقاء کا عمل۔ تنزل تو یہاں تک ختم ہو گیا۔ اب یہاں پہ ذرا شعر میں نے کہا تھا نوٹ کراؤں گا، بے دل کا بڑا بہت گہرا شعر ہے۔ ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش۔ دو عالم، عالم امر اور عالم خلق جب خاک ہو گیا، کثافت کی وہ انتہا، نزول کی تنزل کی وہ انتہا کہ جب اس کرے کے اوپر کرسٹ آ گیا، جیسے کہ انگارے کے اوپر راکھ آ جاتی ہے، ہر دو عالم خاک شد۔ اب یہاں سے انسان کی تخلیق کا نقش بننا شروع ہوا۔ ہر دو عالم خاک شد۔ انسان کی تخلیق کے لیے اللہ نے کتنا لمبا سفر طے کیا ہے، کرایا ہے، جو بھی ہے اللہ نے نہیں کیا معاذ اللہ۔ تنزلات اس کے کلمہ کن کے ہیں۔ سارے شرک اور سارے پینتھیزم سے آپ کو یہاں پر نجات مل گئی، صرف اس فرق کرنے سے کہ تنزلات ذات باری کے نہیں، یہ تنزلات اس کے امر کن کے۔ اس امر کن کے ساتھ ہی امر، نور، یہ سارے الفاظ جو ہم نے چاروں پڑھے ہیں، روح یہ جمع ہے، روح انسانی، روح ملک، یہ جو الروح الامین، اور وہی بھی روح، امر کا لفظ، نور کا لفظ، نور وہی، روح انسانی بھی نور، فرشتہ بھی نورانی مخلوق، اور وہی بھی نور۔ تو اب یہ تکوین کا جو مرحلہ ہے عالم امر کا، اس کو تو چار الفاظ کے حوالے سے قرآن میں بحث ملے گی آپ کو: کن فیکون، امر، روح اور نور۔ اس کے بعد آگے چل کر اس بگ بینگ، یہ عالم خلق ہے۔ سائنس یہیں تک جا سکتی، اس سے آگے جا نہیں سکتی، اس لیے کہ اس سے آگے تو پھر وہ میٹا فزکس کا زمانہ ہے، وہاں جو ہے سائنس کا دائرہ ہی نہیں۔ لہذا خلق میں انہوں نے کہا کہ بگ بینگ سے آغاز ہوا، اور یہ صحیح ہے۔ جیسے کہ ارتقاء میں اگر یہ مان لیا جائے کہ ارتقاء وجود حیوانی کا ہوا ہے، روح کا کیا سوال ارتقاء کا؟ تو جو نظریہ ارتقاء ہے اس کی ساری خباثتیں، اس کے سارے مضرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب یہ مان لیا کہ اس میں تنزل اللہ کے امر کن ہے، وہ شرک اور پینتھیزم جو ہے وہ ختم ہوا، ہماؤس کا معاملہ ختم ہوا۔ مجھ سے کلام صادر ہوا ہے، میں نے کن کہا ہے، اس سے میرے وجود میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میرے وجود میں تو چلیے کمی آ گئی ہوگی، کوئی کیلوری کم ہوئی ہے میرے جسم میں، جب میں نے کہا کن تو کوئی نہ کوئی تو میری کیلوریز جو ہے برن ہوئی ہیں، اس انرجی کی شکل میں آئی ہیں۔ اللہ کے وجود میں کوئی کمی نہیں، اللہ کا وجود اپنی جگہ پر کامل چوں کا تو۔ لیکن اس کے کم امر کن نے یہ تنزل کا سفر طے کیا۔ لیکن اب ہے یہ جو ارتقاء کا مرحلہ ہے، خاک اور آب نے مل کر اس کرۂ ارضی پر حیات نباتاتی و حیوانی کا آغاز کیا ہے۔ ملے ہیں یہ، قرآن مجید کہتا ہے تین۔ دیکھیے انسانوں کا مادہ تخلیق قرآن نے کیا بتایا؟ مٹی۔ لیکن مبدأ حیات کیا ہے؟ پانی۔ ان دونوں کے جڑنے سے وہ تراب تین بنا ہے۔ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، کہیں تراب بھی آیا ہے لیکن تین کا لفظ زیادہ آیا ہے، گارا۔ پھر اس میں فرمنٹیشن ہوئی ہے تو وہ تین لازم بنا ہے۔ پھر وہ اس میں اس درجے جو ہے وہ فرمنٹیشن ہو گئی کہ سڑان اٹھنے لگی ہے، مسنون سنا ہوا گارا۔ پھر وہ سوکھا ہے، صلصال من حمأ مسنون، سوکھ کر کھنکنے لگا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں دلدلی علاقے کے اندر اوپر جو پپڑی ہوتی ہے اس پر چلے تو وہ کڑکڑ کر جیسے پاپڑ بولتا ہے ایسے کھنکتا ہے، کھنکنے لگا ہے۔ من صلصال کالفخار، 6 الفاظ قرآن استعمال کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟
ساری حکمت اس میں مضمر ہے، سارا اس کے اندر سارا جو قرآن مجید کی ہدایت ہے حکمت والی وہ اس میں ہے۔ ایک عام آدمی پڑھ جائے ٹھیک ہے، کہیں یہ کہہ دیا کہیں وہ کہہ دیا، کیا فرق پڑتا ہے، مٹی سے بنایا ٹھیک ہے، اس کی حد تک یہ بات صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، کافی ہے، اسے یہ پتا رہے، یہ مانتا رہے کہ مجھے اللہ نے بنایا، بس کافی ہے، اس کی ہدایت اس کے عمل کی درستی کے لیے یہ کافی ہے، اللہ نے بنایا، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کافی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ کیوں 6 الفاظ، وائی ٹیکسنگ دی مائنڈ آف دی پیپل؟ تراب سے پیدا کیا، تین سے پیدا کیا، تین لازم سے پیدا کیا، حمأ مسنون سے پیدا کیا، پھر وہ حمأ مسنون صلصال بنی ہے، صلصال من حمأ مسنون، پھر وہ صلصال کالفخار۔ یہ تمام تعبیرات کس لیے؟ یہ وہ ارتقاء کے عمل کو ظاہر کر رہی ہیں۔ اب یوں سمجھیے کہ یہ ارتقاء کا تابست نقش آدمی یہ سفر طے کر کے جب اس مرحلے پر آیا کہ ہومو سیپینز وجود میں آ گیا، اس کے ساتھ وہ روح، اصل میں مجھے یہ ادھر کھینچنا چاہیے تھا، پھر جب روح اس میں پھونک دی گئی، اب یہ آدم ہے۔ آدم کا وجود 2 اجزاء سے مرکب ہے۔ ارتقاء کا طویل سفر طے کرنے کے بعد جو حیوان انسان وجود میں آیا، اس میں سے ایک حیوان انسان کو، ایک فرد کو اللہ نے سلیکٹ کیا، اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، وہ روح جو پہلے پیدا کی جا چکی تھی لا کے شامل کر دی گئی۔ اب وہ آدم ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اب وہ ملائکہ اس کے سامنے سربسجود ہوئے۔ یہ ہے تنزلات اور ارتقاء کا ایک سفر جو انسان کی تخلیق تک منتج ہوا ہے۔ اب میں آپ کو ذرا مولانا روم کے اشعار سنا دیتا ہوں۔ یہ ارتقاء کے سفر کو وہ تعبیر کر رہے ہیں کہ یہ میں ہی تھا، میں نے ہی مختلف قالب جو ہیں وہ ایک کے بعد دوسرے قالب بدلے ہیں، میں چلا آ رہا ہوں۔ از جمادی مردم و نامی شدم، پہلے جمادات تھی نا، مٹی جمادات میں سے ہے نا، اس میں کوئی نمو نہیں ہو سکتی، کوئی اس کے اندر جیسے پتھر ہے اور ہے، جمادات ہے۔ میں جمادی میں، جمادات میں مرا، لیکن میں نے جنم لے لیا، نامی شدم، پھر میں نباتات کے پیکر میں آ گیا۔ وز نما مردم بے حیواں سرزدم، نما نمو سے، اس لیے کہ نباتات کی شان یہ ہے کہ اس میں ارتقاء ہوتا ہے، نشو و نما بڑھتا ہے، گرو کرتی ہے۔ وہاں سے میں نے اس اپنے قالب کو چھوڑا۔ مردم کیا ہے؟ روح ہمارے اس قالب کو چھوڑ جاتی ہے تو موت ہے نا، جان ہمارے اس قالب سے نکل جاتی ہے تو یہ موت ہے۔ تو گویا کہ جمادات کیا ایک قالب میرا تھا، میں اس میں سے نکلا، اس کو میں نے چھوڑا، نباتات کی شکل اختیار کی، نباتات کے قالب کو میں نے ترک کیا، بے حیوان سرگدم، پھر حیوانیت اس عالم حیوانات میں آ گیا۔ مردم از حیوانی و آدم شدم، اب وہ حیوانیت سے پھر میں نے ایک چھلانگ لگائی، میں آدم بن گیا۔ اب اصل جو ہے کہاں یہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں، پس چہ ترسم کہ ز مردن کم شوم، مجھے کیا اندیشہ کہ میں مرنے سے کم ہو جاؤں گا، میں نے ایک موت کے بعد دوسری موت، تیسری بات، میں تو ترقی کرتا ہوا آ رہا ہوں، ارتقاء کرتا ہوا آ رہا ہوں، جمادات سے نباتات، نباتات سے حیوانات، حیوانات سے انسان، تو میں تو ترقی کر رہا ہوں۔ پس چہ ترسم، میں کیا اندیشہ رکھوں کہ ز مردن کم شوم، کہ مرنے سے میں کم ہو جاؤں گا، میرے اندر کوئی کمی آ جائے گی، مرنے کے بعد کیا ہوگا، یا یہ کہ اس انسانیت سے آگے منزل کیا ہوگی۔ حملہ دیگر بمیرم از بشر، پس برآرم از ملائک بالوں پر، اس آدم سے ایک جست لگاؤں گا، ایک چھلانگ لگاؤں گا تو ملائکہ کی فہرست میں آ جاؤں گا۔ بار دیگر از ملک پراں شوم، اور پھر ایک مرتبہ اور یہ جو ملائکہ کا جو مرحلہ ہے اس سے پھر جب میں ایک زقند لگاؤں گا، پراں ہوں گا، اڑوں گا، آنچ از وہم ناید آن شوم، پھر میں وہ ہو جاؤں گا کہ جو کسی خیال میں آ ہی نہیں سکتا، یعنی جہاں سے میں چلا تھا وہیں پہنچ جاؤں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مولانا روم۔
اب اس کا پہلا حصہ تو اس اعتبار سے بہت نوٹ وردی ہے کہ اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ یہ ارتقاء جو ہے ڈارون کا نظریہ ہے تو کس قدر احمقانہ خیال ہے. کتنی صدیوں پیشتر یہ سارا تصور جو ہے مولانا روم دے رہے ہیں. بلکہ ایک مسلمان جو سائنسدان تھا خاص طور پر، وہ تو اس طرح، یہ تو خیر صوفی ہیں، انہوں نے تو اور زکندیں لگائی ہیں اور چھلانگیں لگائی ہیں، لیکن یہ کہ وہ سائنسدان اس میں مسکوے ہے کہ جس نے یہ ارتقاء کا پورا فلسفہ سب سے پہلے پیش کیا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ ان کے لیے وہ اتنے وسائل و ذرائع نہیں تھے، فیکٹس اینڈ فگرز، ڈیٹا. اب ڈارون نے جیسے ایک جہاز لیا اور اوپر سے سفر کیا اور دنیا کے جزیروں کے اندر گھوما پھرا اور اس نے انسیکٹس اور یہ اور وہ ان کو جمع کر کے ان کی گردش کی، یہ کام تو بہرحال نہیں ہوا. لیکن اس سے پہلے عقل انسانی نے تو یہ سارے کے سارے مراحل طے کیے ہوئے ہیں. از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم بہیواں سرزدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، بس چه ترسم کہ ز مردن کم شوم. میرے لیے تو کوئی خطرہ ہی نہیں. بہرحال تخلیق کے یہ مراحل ذہن میں رکھیں تو سارا مسئلہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے. تنزلات صحیح، اور سائنس نے ان تنزلات کے یہ 3 مرحلے طے کر دیے. ایک مرحلہ وہ ہے جو ان کے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، اسی لیے میں نے تفصیل سے بحث کی ہے. یہ کلمہ کن، تکوین، ایجاد، ابداع، اس مرحلے پر یہ امر اور روح اور نور، یہ ہمارے فزیکل سائنسز کی جو رسائی ہے اس کے دائرے سے، اس کے حد سے باہر کی چیزیں ہیں. اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا، پھر یہ جو بگ بینگ سے شروع ہو کر وہ آتشی کرے، یہ میرے نزدیک تنزل ثانی ہے. اس مرحلے پر جو صاحب شعور مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے وہ جنات ہیں. اس سے نیچے اتریے، اب خاک ٹھنڈی ہو گئی، خاک و باد و آب. اب اس دور کی مخلوق، یہاں سے ارتقاء کا عمل شروع ہوا. یونی سیلولر آرگنزم، امیبا، الجی، یہ نباتات. آج کی سائنس یہ بتاتی ہے یہ 2 چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ہی حقیقت ہے. فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ ایک وہ ہے کہ جس کی جڑ زمین میں ٹکی ہوئی ہے، اور ایک موبائل ہے، اور کوئی فرق نہیں. حیوانات میں، نباتات میں کوئی فرق نہیں. پورا کا پورا بایولوجیکل لاز ایک ہی ہیں جو گورن کرتے ہیں دونوں کو. بہت سے ایسے پلانٹس ہیں جن میں نر اور مادہ کی تقسیم بھی موجود ہے، اور بہت سے حیوانات لوور سطح پر وہ ہیں کہ جن میں نر اور مادہ کی کوئی تقسیم نہیں ہے. تو اس حوالے سے بلکہ وہ تو 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. یہی ریپروڈکشن ہے، 1 کے 2، 2 کے 4، 4 کے 8، 8 کے 16. وہ اس طریقے سے بائی ڈویژن جو ہے ان کی ریپروڈکشن ہو رہی ہے. لیکن یہ کہ رفتہ رفتہ پھر سیکس جو ہے اس میں اپیئر ہوا. پہلے جو ہے وہ ایسے بھی ہیں کہ جو ہرمیفروڈائٹ، جس میں کہ ایک ہی اینیمل میں دونوں سیکس موجود ہیں، میل بھی اور فیمیل بھی. جو راؤنڈ ورم جو ہے ہرمیفروڈائٹ ہے. اس کے بعد علیحدہ ہوئے، اور یہی تعبیر کی ہے ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے. یہ جو آیت قرآنی ہے کہ خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، اور مولانا اصلاحی کو بھی جب میں نے وہ کتاب پڑھنے کو دی تھی قرآن اور علم جدید، تو انہوں نے مانا، اور اپنی تفسیر میں انہوں نے ایک فٹ نوٹ میں یہ تسلیم کر رکھا ہے کہ اس آیت کی صحیح ترین تعبیر جس پر دل ٹھکا ہے وہ ہے جو ڈاکٹر رفیع الدین نے پیش کی کہ سفر ارتقاء کے دوران شروع میں سیکس نہیں تھا، پھر اسی کے اندر سے سیکس برآمد ہوا. زوجہا، اس سے زوج، یہ نہیں کہ آدم سے اس کا جوڑا ہوا بنایا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ من نفس واحدۃ. قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ آدم سے بنایا، جہاں بھی کہیں آتا ہے نفس سے بنایا اس کا جوڑا. تو نفس سے جو ایک تھی جان، جس نے تمہیں بنایا ایک جان سے اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اس کی تعبیر وہ ہے صحیح کہ جو ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے کی جدید سائنس کی روشنی میں. یہ سارے مسائل، لیکن اسی سے یہ مسئلہ طے ہوتا ہے جو مولانا اصلاحی صاحب کو معلوم نہیں ہے کہ جنات کو وحی نہیں آ سکتی، جنات کے ہاں نبوت نہیں ہے. اس لیے کہ اگرچہ عالم خلق میں وہ ہم سے بالاتر لیول پر ہیں اور ہم عالم خلق میں اس سے نیچے ہیں. یہی بات ابلیس نے کہی تھی کہ یہ مجھ سے، میں اس سے افضل ہوں، انا خیر منہ. بات صحیح تھی. اگر انسان کا صرف عالم خلق والا حصہ آپ کے سامنے ہوگا تو جنات سے انفیریئر ہے، نیچے ہے، تنزل ہے. لیکن انسان صرف عالم خلق کی شے نہیں ہے، اس میں وہ عالم امر کی شے جو ہے وہ روح بھی شامل ہے. یہ ہے کہ جو اس کے مسجود ملائک ہونے کی بنیاد ہے. اگر یہ نہیں ہے وہی ہو ہی نہیں سکتی. وہی صرف انسان کو ہو سکی اس لیے کہ اس میں روح ہے، اس لیے کہ وہی، فرشتہ اور روح انسانی، یہ تینوں عالم امر کی شے ہیں. تینوں کے لیے نور کا لفظ آیا، تینوں کے لیے امر کا لفظ آیا. یہ ساری بحث، نہ معلوم کتنے مسائل ہیں جو اس سے حل ہوتے ہیں.
اور یہ مسئلے سامنے نہیں ہے تو کیسی بڑی بڑی ٹھوکریں کھاتا انسان۔ اصلاحی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہی غلط ہے، یہ خام خواہ جو ہے پھیل گئی ہے بات کہ جنات میں نبی نہیں۔ کیوں نہیں؟ حالانکہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جنات میں نبوت نہیں ہے۔ اچھا قرآن سے میں کہتا ہوں کہ اتنی آنکھ بند ہو جاتی ہے کبھی، قرآن مجید میں کیوں تذکرہ ہو رہا؟ جنات نے کہا کتاب ایک ایسی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ وہ پہلے بھی واقف تھے تو تورات سے واقف تھے، اور اب بھی واقف ہوئے ہیں تو ایک کتاب نازل ہوئی ہے۔ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ کسی اور کتاب کا، کسی نبی کا کوئی تذکرہ تو کرتے نا، لیکن یہ کہ بہرحال وہ ایک بات، لیکن ٹھوکر کیوں کھائی ہے؟ اس لیے میں اسے منطقی طور پر جانتا ہوں، یقین کے ساتھ جانتا ہوں۔ جب میرے سامنے یہ تخلیق کے مراحل ہیں، جنات کو وحی ہو ہی نہیں سکتی، وہ ریسیپینٹ ہی نہیں ان کے پاس۔ بھائی چاہے آپ جو ہے وہ وائرلیس ہو، لیکن وائرلیس کو ریسیو کرنے والا سیٹ تو ہونا چاہیے، درمیان میں تار ہو یا نہ ہو، سیٹ تو چاہیے آپ کو۔ وہ سیٹ ہی نہیں ان کے پاس، وہ تو وہ روح اگر ہوگی تو وحی کو ریسیو کیا جا سکتا ہے، روح ہے ہی نہیں۔ یہ ڈول جو شخصیت ہے انسان کی کہ وہ عالم خلق، اور اسی کی میں سمجھتا ہوں کہ تعبیر ہے جو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ دونوں ہاتھ اللہ کے، یہ دو خلق، دو عالم ہیں، عالم خلق، عالم امر۔ ایک ہی وجود ہے کہ جس میں یہ دونوں عالم جمع ہیں۔ یا تو دونوں عالموں کا مبدا ایک ہے اللہ کی ذات، اللہ کی ذات سے لفظ کن برآمد ہوا، لفظ کن ہی کی سارا یہ کھیل ہے۔ تو امر اور خلق اللہ کی ذات میں جمع ہے، الا لہ الخلق والامر۔ یا صرف انسان ہے جس کا ایک حصہ جو ہے اس کے وجود کا وہ عالم خلق سے متعلق ہے، اور وہ ہے اس کا یہ حیوانی وجود جو کہ ارتقاء کے مراحل سے گزر کر یہاں آیا ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو عالم امر سے متعلق ہے۔ دونوں جو ہے اس میں جمع ہو گئے، جو آج ہم نے پڑھا اتصال بے تکیف بے قیاس، کیسے یہ دونوں جو وجود ہے اس طرح آپس میں پیوست ہیں۔ یہ ساری میٹا فزکس جو ہے قرآن مجید کی، وہ ان حقائق کو سامنے رکھیے تو ایسے ایسے عقدے حل ہوتے چلے جاتے ہیں، تمام چیزیں جو روشن نظر آتی ہیں۔ ایک صاحب نے ایک دفعہ ایک مثال دی تھی، ایک خاص کتاب، ایک تفسیر پڑھ کر انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کہ زندگی میں ایک مرتبہ پہلے یہ تجربہ ہوا تھا کہ ان کی بینائی خراب ہو گئی تھی، انہیں احساس نہیں تھا کہ مجھے اینک کی ضرورت ہے۔ اچانک جب پھر اینک صحیح نمبر کی لگی تو انہیں محسوس ایک دم چاندنا ہو گیا، مجھے ایک دم روشنی نظر آئی۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ سارے حقائق کونیہ سامنے ہو تو پورے قرآن مجید میں آپ کو روشنی نظر آئے گی کہ اس کے تمام پہلو جو ہے گویا کہ روشن منور اجاگر ہو گئے، کہ ایک ایک لفظ آیا ہے تو کسی وجہ سے آیا ہے۔ ہر لفظ جو ہے، سلیکشن آف ورڈز، یہ تمام الفاظ جو آئے ہیں وہ حکمت کے اوپر مبنی ہے۔ یہ ساری بات تھی کہ جو آج کی اس بحث کو تو ہم یہاں ختم کر رہے ہیں، اب کل کے بارے میں پھر صبح ہی جو ہے طے کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اللہم رب زدنا علما، آمین یا رب۔